سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. حیا نہ صرف مومن کی پہچان ہے بلکہ حیا انسان کا زیور ہے. انسان اور حیوان میں حیا کا فرق ہے. محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک و پیارا ارشاد ہے: اذا لم تستحی فاصنع لما شئت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ میں حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، بے حیائی عروج پہ آ جائے، حیوانگی اور انسانی زندگی میں فرق ختم ہو جائے، تو پھر انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور اس سے جانور بھی گھن کھاتی ہے. حتیٰ کہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسانوں کی بے حیائی کی وجہ سے، حیا سوزی کی وجہ سے، لباس اور رہن سہن جب ان کا حیا سے عاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے پرندے پیدا کیے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، جن میں ایک پرندہ سرخاب کا پرندہ کہلاتا ہے. اس کو انگلش میں پتہ نہیں خاص لفظ بھی کہتے ہیں سرخاب. یہ چائنا کے سائیکل پہ بعض مطلب اس کی بڑی خوبصورت تفصیل لگی ہوتی ہے. فونیٹکس یا اس قسم کا کوئی پرندہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی اتنی بخشی ہے کہ اس کے صرف پر کو لینے کے لیے لوگ اس کو بطور خوبصورتی سجاتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اس قدر اس کا خوبصورت پر ہوتا ہے اور اس کی بناوٹ اس پرندے کی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. جب انسانوں میں حیا مفقود ہو جائے گا تو سرخاب پرندہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنے گھونسلے سے نکلنا چھوڑ دے گا اور انسانوں کی بے حیائی کی وجہ سے وہ اپنے رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھونسلے سے باہر نہیں نکلے گا، یہاں تک کہ وہ سوکھ سوکھ کر بھوک سے، وہ پیاس اور بھوک کی شدت سے وہ مر جائے گا اور اس کی نسل ناپید ہو جائے گی. اور یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ لکھی لکھائی کتابی بات بتا رہا ہوں. زبان میری ہے، کلام کسی اور کی ہے جنہوں نے یہ سروے پیش کی ہے کہ آپ آج اس پرندے کو آپ عام نہیں پائیں گے. بے حیائی کے اس بے ہنگم طوفان میں آج آپ اس خوبصورت پرندے کو اڑتا ہوا محسوس یا نظر نہیں پائیں گے. اور یہ رسول اللہ کی حدیث سچی ثابت ہو رہی ہے کہ وہ سوکھ سوکھ کے مر جائے گا. اور پھر ڈھٹائی اتنی کہ ملک پاکستان، جہاں کی بنیادیں نظریات پر اور ہماری نسل ایک قوم رسول ہاشمی اور پھر ہماری پہچان چادر اور چار دیواری، ہم ان مادر پدر فٹ پاتھوں کی اولاد نہیں ہیں جن جو نہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، جن کے نام و نسب بھی نہیں. ہم قوم رسول ہاشمی ہیں، ہم نام و نسب رکھنے والی قوم ہیں. افسوس اس ملک پاکستان میں ایسی بے حیا، بد کردار، فحاش وہ عورتیں جو چند ہیں. الحمدللہ پاکستان میں فنکار بھی ہے، اداکار بھی ہے، موسیقار بھی ہے. یہاں رہتا ہے عیسیٰ خیلی، ہمارے علاقے کا میاں والی میں، میں ڈیڑھ میں خان رہتا رکھنے والا، اس سے تعلق کے میرا. اس نے کہا زندگی میں نے زنا نہیں کیا، میرا شعبہ ضرور برا ہے
اور وہ یوں ہاتھ کر کے کہتا تھا میرے سامنے استغفار توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، شکر ہے کہ آپ جیسے لوگ مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے اداکار خلیل احمد جو کلی کی خبر میں اس نے اس عورت کی زبان کی گوتی بند کی، یہ ملک پاکستان ہے، کفرستان نہیں ہے۔ چند گنی گنائی عورتیں اس وقت ملک کی امیج کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس دفعہ کو خاص این جی اوز کے تحت ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ شاید کہ یہ 36 عورتیں نہ ہوں، اس دفعہ 3600 عورتیں ہوں، لیکن یہ بات میں نے ایک مہینے پہلے کی تھی کہ 8 مارچ کو آنے والے مارچ میں عالمی خواتین کا جو ڈے منانے کی شکل میں امت کو گمراہی کی طرف لے جانے والی چند اوباش عورتیں، ان کو لگام دیا جائے، اور اگر ان کو لگام نہ دیا گیا تو مولوی حضرات نہیں آئیں گے بیٹھ، یہی لوگ آئیں گے، یہی اداکار آئیں گے، یہی موسیقار آئیں گے۔ الحمدللہ اگرچہ شعبہ ان کا کوئی بھی ہے، مگر کوئی بھی اپنی بہن بیٹی ماں کی عزت و عفت و عصمت پہ آنچ نہیں آنے دیتا، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حدیث حوالے لیے گوش گزار کرانا اس لیے ضروری ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع لما شئت، کتنی پیاری حدیث ہے کہ اگر غور سے دیکھیں کہ اگر آپ نے حیا کی بات کہنا چھوڑ دی اور بے حیا لوگوں کا راستہ نہ روکا، بڑھنا اور نیم بڑھنا ایسے حیا سوز لباس پہننے والی مارکیٹوں بازاروں گلیوں کوچوں میں گھروں میں اگر تم نے آپ نے ہم نے اگر اپنی نظر اگر اس پر نہ رکھی اور اس کے بعد ان کو نہ روکا تو حضور کا یہ فرمان سب کے لیے ہے، نہ حکمرانوں کے لیے ہے، نہ صرف علماء کے لیے ہے، نہ خواص کے لیے ہے، نہ کسی اور کی، سب کے لیے برابر ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع لما شئت۔ پھر اے امت محمد، جب بے حیائی کے بےہنگم طوفان میں تم نے آنکھیں اپنی کھلی کی کھلی رکھی اور آنکھیں بند نہ کی یا آنکھیں بند کر کے پھر اس کے بعد حیا کے اس بےہنگم بے حیائی کے اس طوفان میں آپ نے اپنی زبان کو یعنی اپنے الفاظ کے ذریعے اس کی قباحت یا اس کی مذمت نہ کی، اور کم سے کم درجہ جو ہے ایمان کا، وہ ایمان کا درجہ دل کا ہے کہ کم سے کم دل کے اندر ان کو اگر برا نہیں کہا تو پھر سوچ لیجئے کہ کہیں ہم اس قوم میں سے تو نہیں کہ جو ایمان سے بالکل دور ہو چکی ہے۔ فاصنع لما شئت، پھر جو مرضی آئے کرو، جو کچھ کرنا چاہو کرو، مات یہودی نصرانیہ، یہودی ہو کے مرو یا نصرانی ہو کے مرو۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں یہودیت کی اور نصرانیت کی موت سے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے حیا لوگوں کو حیات کی چادر نصیب فرما دے، اور ان سب کو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت و عصمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس لفظ کو کہنے سے اللہ تعالیٰ روک دے کہ میرا جسم میری مرضی کوئی نہیں، اللہ کی مرضی، اس دھرتی پہ رہنا ہے تو اس کی مرضی، اپنی مرضی سے کوئی نہیں۔ جو شتر بے مہار ہے وہ کافر ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، کوئی مومن آزاد نہیں، وہ اللہ کے نبی کی مہار کے ساتھ ہے اور اس کے تحت وہ حیادار ہے، اور جو بے حیا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے، چاہے وہ مومن، چاہے وہ کلمہ گو ہے یا غیر کلمہ گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کا شرف ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اور امت محمد کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ حیا کا سبق عطا فرمائے، اور بے حیائی کے اس طوفان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دعا بھی کریں کہ ایک ہمارے بھائی نور محمد صاحب، ان کی پہلے 1 مہینہ پہلے ان کی والدہ فوت ہوئی ہے، اب ان کا والد فوت ہو گیا ہے، خصوصی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بھی اور ان کے والد کو بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ نور محمد جو یہاں کام کرنے والے کوئی ایک غریب ساتھی ہیں، ان کی والدہ اور والد کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر کی مناظر اس کے لیے آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا